کہ اسلامی لحاظ سے 10 محرم کا دن اللہ کے شکر کا دن ہے. کیوں؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے حواریوں سے نجات دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو بطور غم منایا یا بطور شکر منایا؟ بطور شکر کے منایا. اور شکر کے طور پہ انہوں نے بنگڑا نہیں ڈالا، جلوس نہیں نکالے، چراغاں نہیں کیا اور وہ جھنڈیاں نہیں لگائیں، بلکہ اس دن روزہ رکھا. تو پہلے نمبر پہ اس دن کو بطور شکر منانا ہے. دوسرے نمبر پہ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ روزہ رکھ کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں، یہودیوں سے زیادہ میرا ان سے تعلق بنتا ہے. آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن فوت ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی موافقت نہ ہو بلکہ مخالفت ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن روزہ رکھنے کے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے ہیں. لیکن مسلمان معاشروں میں، مسلمان ممالک میں اس دن کو غم کا دن بنا دیا گیا اور روزے رکھنے کی بجائے سبیلیں لگا دی گئیں، شربت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ روزہ نہ رکھیں. حسین رضی اللہ عنہ کے نانا یہ دن ہمیں بطور روزہ کے دن دے کر گئے اور اس روزے کے اتنے فضائل بیان کیے کہ فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. یہ دین ہے جناب حسین کا اور جناب حسین کے نانا کا. لیکن جو جناب حسین کا نام استعمال کرتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی سیرت پہ نہیں چلتے. انہوں نے اس دن کی حیثیت کو تبدیل کر دیا، اس دن کو غم کا دن بنا دیا، اس دن کو بین کرنے کا دن بنا دیا، ماتم کرنے کا دن بنا دیا اور اس دن سبیلیں لگائی گئیں، شربت تقسیم کیا گیا تاکہ لوگ روزہ نہ رکھیں. میرے بھائی، یہ عظیم دن جس دن روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور روزے دار سے شریعت کا تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ یہ تمہارے روزہ رکھنے کا دن ہے. کیا کرو؟ بڑے وقار کے ساتھ یہ دن گزارو. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، کہ جب روزے کا دن ہو شور شرابہ نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور جھوٹ وغیرہ نہیں بولنا. بلکہ اگر تم سے کوئی لڑے تو آگے سے کہہ دینا انی صائم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سال کے 360 دنوں میں سے جتنے زیادہ جھوٹ اس دن بولے جاتے ہیں کسی اور دن نہیں بولے جاتے. جھوٹی روایات گھڑی گئیں، بیان کی جاتی ہیں، لوگوں کو رونے پہ مجبور کیا جاتا ہے، جھوٹ بول بول کر، جھوٹے قصے گڑ گڑ کر اور ظلم و ستم کی وہ داستانیں بیان کر کے جو نہیں ہوئی، جن کا اس زمین کے اوپر کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن ان لوگوں نے وہ گڑھ لی اور بیان کی جاتی ہیں. اور یہاں میں ان حضرات سے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، خلفائے راشدین کو ماننے والے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ جھوٹی روایات سے آپ بھی توبہ طیب ہو جائیں تاکہ آپ ان کو بھی جھوٹی روایات سے روک سکیں. اگر آپ وسیلے کے نام پہ اور دیگر آپ سسن کی قبر کے نام پہ جھوٹی روایات کو بیان کرتے رہے، اپنی کتابوں میں ذکر کرتے رہے، ممبر و محراب پہ ذکر کرتے رہے، آپ 10 بیان کریں گے، 50 بیان کریں گے، آپ ان کو پھر 5000 جھوٹی روایات سے نہیں روک سکتے. وہ کہیں گے جس وجہ سے تم ایک جھوٹی روایت بیان کرتے ہو اسی وجہ سے ہم 5000 بیان کرتے ہیں. جب تمہاری ایک روایت مانی جا سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں مانی جا سکتی؟ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے نام پہ جھوٹی روایات کو بیان کرتے ہو، گڑھتے ہو، ممبر و محراب پہ ذکر کرتے ہو،
اور سمجھتے ہو کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی قبر کی شان ہے، تو ہم جناب حسین کے نام پہ، جناب علی کے نام پہ، آل بیت کے نام پہ جھوٹی روایات کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ میرے بھائی اصول ایک ہی رہے گا، نہ ہم جھوٹی روایات بیان کریں نہ ان کو بیان کرنے دیں، کیونکہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمے جان بوجھ کے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے جھوٹی روایات سے دور رہیں۔ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم میں سے لوگ اہل بیت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور کام وہ کرتے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، لا تعلق ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من لطم الخدود، جو اپنے رخسار پیٹے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعوا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے بول بولے۔ بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے میرے بھائی یہ حدیث۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں، یہ روایت بھی بخاری یا مسلم کی ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد ابو موسیٰ اشعری جو کہ صحابی ہیں، بے ہوش ہو گئے اور ان کا سر ہمارے خاندان کی کسی عورت کی گود میں تھا۔ جب بے ہوش ہوئے عورتوں نے سمجھا کہ شاید روح قبض کر لی گئی ہے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، بین کرنا شروع کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آیا تو فرمایا جو بین کرے، جو اس طرح کی حرکتیں کرے، میں اس سے لا تعلق ہوں، اس سے بری ہوں، کیونکہ فرمایا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بری ہوں، انا بریء من السالقہ والحالقہ والشاقہ۔ فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں لا تعلق ہوں اس عورت سے، میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے وقت آوازیں بلند کرے، والشاقہ، جو مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، والحالقہ، جو مصیبت کے وقت اپنے بال مونڈ ڈالے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بین کرنے والی، نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے اوپر خارش کا کرتا ہوگا جس سے اسے خارش ہو رہی ہوگی۔ ہم دنیا کی خارش برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ کرتا ہوگا، عذاب کی شکل میں ہوگا۔ عذاب کیا؟ خارش کی شکل میں۔ تو میرے بھائی دین اسلام بین کرنے سے، نوحہ کرنے سے روکتا ہے، رخسار پیٹنے سے روکتا ہے، مصیبت کے وقت آوازیں بلند کرنے سے روکتا ہے، مصیبت کے وقت اپنے گریبان پھاڑنے سے روکتا ہے، رخسار پیٹنے سے روکتا ہے۔ مصیبت آئے تو کیا کریں؟ مصیبت آئے تو کیا کریں؟ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جن کے اوپر جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو مصیبت کا استقبال اس انداز میں کرتے ہیں ان کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہے ہدایت پانے والے۔ یہ قرآن میں ہے میرے بھائی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جھوٹی روایت ہے۔ جو مصیبت کا استقبال اس انداز میں کرتے ہیں ان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہدایت کے اوپر۔ ماتم کرنے والے ہدایت کے اوپر نہیں ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کس کو مانیں، ماتم کرنے والوں کو مانیں، ان کے ساتھ ملیں یا ان کے ساتھ ملیں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ملنا ہے، کہ جو مصیبت کا استقبال باوقار انداز میں کرتے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، فرمایا ان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ہے ہدایت کے اوپر۔ اور میرے بھائی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ کہنے والوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ تو فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کی رحمت ہے جو رب نے ہمارے دلوں میں رکھی ہوئی ہے۔ بیٹا فوت ہو رہا ہے اس لیے آپ رو رہے تھے، لیکن منہ سے آوازیں نہیں نکالی، گریبان نہیں پھاڑا، رخسار نہیں پیٹا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ پہلے بھی بیٹے تو نے لے لیے، یہ تو آخری بیٹا تھا وہ بھی لے رہا ہے، میری تو نسل نہیں رہے گی، میرا وارث کون بنے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ تو پہلے ہی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ یہ کہا ابراہیم تیری جدائی کا غم ہے، ابراہیم تیری جدائی کا غم ہے، لیکن میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ بخاری مسلم کی روایات ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابراہیم تیری جدائی کا غم ہے، لیکن اللہ کی قسم میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا، کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا اور چیز ہے، منہ سے وویلا کرنا، بین کرنا، گریبان پھاڑنا، رخسار پیٹنا، بال نوچنا، یہ اور چیز ہے۔ لیکن اب تو بات بہت آگے نکل گئی ہے، رخسار پیٹنے سے معاملہ کہیں آگے نکل گیا ہے، بال نوچنے سے معاملہ کہیں آگے نکل گیا ہے، اب معاملہ زنجیر زنی تک پہنچ چکا ہے، اب تو خون نکالا جاتا ہے۔ اور وہ جو عوام کو زنجیر زنی پہ مجبور کرتے ہیں، تلوار زنی پہ مجبور کرتے ہیں، خود ماتم کرتے ہیں تو صرف ہاتھوں سے، خون نکالا جاتا ہے تو غریب عوام کا، زخمی کیا جاتا ہے تو غریب عوام کو، ان کے سامنے ایسے ایسے قصیدے پڑے جاتے ہیں، ایسی ایسی مرثیہ نظمیں پڑی جاتی ہیں کہ وہ اپنا خون نکالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہانی میں مرچ مسالہ اتنا لگایا جاتا ہے، جھوٹ اتنے داخل کیے جاتے ہیں کہ عوام یہ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو اس بات پہ مجبور پا رہا ہوں کہ صحیح حقیقت، صحیح واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ ایسے واقعات ذکر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک طرف صحابہ کرام کی عزت کا مسئلہ ہے، ایک طرف خود آل بیت جناب حسین کی عزت کا مسئلہ ہے، تیسری طرف جناب حسین کے ساتھ جو معزز خواتین تھی ان کی عزت کا مسئلہ ہے، چوتھے نمبر پہ عوام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں مجبور ہوں اس بات پہ کہ آپ کے سامنے واقعے کی حقیقت کو رکھوں۔ میرے بھائی، جب جناب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو جناب علی رضی اللہ عنہ کو اقتدار سنبھالنے پہ مجبور کر دیا گیا، وہ اقتدار کے خواہش مند نہیں تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ ہمارے چوتھے خلیفہ، جن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور ہم الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہمارے دل میں آل بیت کی، جناب علی کی، جناب حسین کی، جناب حسن کی، جناب فاطمہ کی محبت ہو رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب حسین اقتدار کے خواہش مند نہیں تھے، معذرت کے ساتھ جناب علی اقتدار کے خواہش مند نہیں تھے۔ جناب علی کا تعلق جناب عثمان سے مثالی تھا، جناب فاروق سے مثالی تھا، جناب صدیق سے مثالی تھا۔ جب جناب عمر فاروق فوت ہوئے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، بیان کرنے والے جناب عبداللہ ابن عباس ہیں جن کا خود تعلق آل بیت سے ہے۔ یہ ان کو آل بیت میں سے نہیں مانتے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ یہ آپ کی بیویوں کو آل بیت سے نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دل کھلا ہے، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں،
اور آل بیت میں سے آپ کی بیویوں کو بھی مانتے ہیں، آپ کی اولاد کو بھی مانتے ہیں، آپ کے مسلمان چچاؤں اور ان کی اولاد کو بھی مانتے ہیں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کی میت رکھی ہوئی تھی، ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، لوگ آ کے انہیں دیکھ رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچانک ایک آدمی نے میرے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو جناب علی تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمر، مجھے یقین تھا کہ تمہیں اپنے دو ساتھیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر کا۔ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا ہے کہ وہ تم دونوں کا ذکر خیر ایک ساتھ کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ سے نکلے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پہ داخل ہوئے۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ گواہی کون دے رہے ہیں؟ جناب علی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے کہا کرتے تھے۔ کہنے والے اللہ کے رسول ہیں، لیکن گواہی کون دے رہا ہے؟ جناب علی۔ اور جناب علی نے یہ الفاظ کہے ہیں، گواہی کون دے رہا ہے؟ آل بیت میں سے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اور پھر کہنے لگے جناب علی رضی اللہ عنہ اسی مقام پہ وہیں پہ کھڑے ہو کر کہ عمر، آج تیرے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں رہا جس کو دیکھ کے میں کہوں کہ کاش میرے نیک اعمال بھی اس کی طرح ہوتے۔ اے عمر، تو ہی تھا جس کو دیکھ کے میں سوچا کرتا تھا کہ کاش میرے نیک اعمال بھی اس کی طرح ہوتے۔ تیرے بعد اب کوئی ایسا نہیں رہا۔ جناب عمر فاروق کی تعریفیں کون کر رہے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ عنہ۔ تو جناب علی کا یہ تعلق ہے جناب صدیق سے، جناب فاروق سے، جناب عثمان سے۔ جب جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، اسی مسجد نبوی کے ارد گرد ان کا گھر تھا، جہاں ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا۔ جناب حسین کے اوپر ظلم ہوا ہے، مظلومانہ انہیں شہید کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو جو ظلم جناب عثمان پہ ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم جناب حسین پہ نہیں ہوا۔ جناب عثمان پہ ظلم زیادہ ہوا ہے۔ اگر دن منانے ہیں تو ان کا کیوں نہیں مناتے؟ جناب فاروق کو شہید کیا گیا، دن منانا ہے تو ان کا کیوں نہیں مناتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کو کس کی فوتگی کا غم ہے؟ اگر دن منانا ہے تو آپ کا کیوں نہیں مناتے؟ وہاں تو جس دن آپ فوت ہوئے ہیں اس دن کو بطور تہوار مناتے ہو، بطور جشن کے مناتے ہو، بطور یوم ولادت کے مناتے ہو۔ لیکن بہرحال ہم بدعت کا مقابلہ بدعت سے نہیں کریں گے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں چونکہ 10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے جناب حسین کی وجہ سے تو اس دن بھی چھٹی کرو جس دن جناب عثمان شہید ہوئے تھے، جناب فاروق شہید ہوئے تھے۔ نہیں، ہم بدعت کا مقابلہ بدعت سے نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ کہیں گے نہ اس بدعت کو ایجاد کرو، نہ اس بدعت کو باقی رہنے دو۔ تو بہرحال جناب عثمان کا جب محاصرہ کیا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا، تو جناب عثمان کا دفاع کرنے والوں میں جو صحابہ کرام آئے ان میں جناب علی کے 2 بیٹے حسن و حسین بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ الگ بات ہے کہ جناب عثمان نے پسند نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے خون خرابہ ہو، ان کی وجہ سے فتنہ و فساد ہو، ان کی وجہ سے لڑائی ہو، انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق اتنا اچھا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما جناب عثمان کا دفاع کرنے کے لیے تشریف لائے۔